شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل کائنات کا، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلبہ، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کی خیریت کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی طلبہ، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نثر کیا ہے، نثر کی پھر دو اقسام، افسانوی نثر، غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر کا جو تیسرا حصہ تھا داستان اور ناول کے بعد افسانہ، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آج ہم افسانے کے مختلف مراحل اور اس کے اجزاء جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ افسانے کے ظاہری اور معنوی خد و خال کی ترتیب و تشکیل کے لیے افسانہ نگار کو چند مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سے مرحلے ہیں، وہ کون سے اجزاء ہیں، یہ ہم ایک ایک کر کے سارے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ اپنی سلائیڈ کی طرف۔ اس میں ہے سب سے پہلی بات کہ موضوع کا انتخاب۔ انسانی زندگی بے شمار موضوعات پہ مشتمل ہے۔ مثلا اس کا کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے، وہ معاشی پہلو ہو، وہ معاشرتی پہلو ہو، وہ مذہبی پہلو ہو، وہ تعلیمی پہلو ہو، کوئی بھی پہلو ہو، آپ اس پہ افسانہ نگاری کر سکتے ہیں۔ آپ افسانے کے انتخاب کے لیے اس کا کوئی ایک موضوع جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ لفظوں کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے، انسانی زندگی ان گنت موضوعات پر مشتمل ہے۔ ان بے شمار موضوعات پر افسانہ نگاری بھی کی جا سکتی ہے۔ زندگی کے کسی ایک خاص پہلو کو افسانہ نگاری کے لیے موضوع بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن افسانہ نگار کو وہ موضوع منتخب کرنا چاہیے جو اس کے جذبات، احساسات اور نظریات کی عکاسی کرے، اور اس موضوع پہ افسانہ نگار کو مکمل عبور حاصل ہو۔ مطلب اس کی سوچ، اس کی تھاٹس، اس کا ویژن، وہ اس کی افسانہ نگاری سے ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کس چیز پہ، کس پہلو پہ افسانہ نگاری کر رہا ہے، اس کی اس میں انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے موضوع کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے کہ احساسات اور جذبات جو افسانہ نگار ہے وہ اس کے سامنے آنے چاہیے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جائیں گے کہ افسانہ کے ضروری اجزاء جو ہیں وہ کون سے ہیں، مراحل کون سے ہیں۔ موضوع کا انتخاب ہوا۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ عنوان، کہ کسی بھی افسانے کا عنوان، یہ تھوڑا سا موضوع کا انتخاب اور عنوان، شاید اس میں کچھ طلباء کو جو ہے نا کوئی ذہنی پریشانی ہو کہ یہ دو نام کسی ایک چیز کے تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو ایک موضوع ہے اس کا جو انتخاب ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، وہ ایک بڑا ہو سکتا ہے، وہ جامع ہو سکتا ہے، اس میں خاص قسم کے واقعات ڈسکس کرنے ہیں۔ جو عنوان ہے وہ ہیرو کے نام سے ہو سکتا ہے، وہ ہیروئن کے نام سے ہو سکتا ہے، وہ موسم کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ وقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ کسی شعر کے مصرع کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ مطلب جو موضوع ہے اس میں تو ساری اس کی بناوٹ جو ہے، اس کا سارا قصہ اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ جو عنوان ہے وہ فقط ایک لفظ کا ہو، لیکن وہ لفظ ایسا منتخب کیا جائے کہ جو پڑھنے والا ہو، جو سننے والا ہو، جو افسانہ نگاری کو پسند کرتا ہو، وہ اس کے عنوان سے ہی اپنی طرف راغب ہو جائے، وہ اس میں اس کے نام سے، اس کے عنوان سے ہی اسے اٹریکشن نظر ہے کہ اس کے اندر ایکچولی ہوگا کیا۔ بعض اوقات افسانے کا عنوان ہیرو یا ہیروئن کے نام پر رکھا جاتا ہے،
افسانے کے انجام کو بھی ایک خوبصورت ترتیب کی صورت میں عنوان بنا لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ موسم یا وقت کے لحاظ سے عنوان دیا جاتا ہے، کبھی پلاٹ کی مناسبت سے کسی شعر کے ایک مصرے یا مصرے کے ایک ٹکڑے کو بھی بطور نمونہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ افسانے کے مجموعی تاثر کو ذہن میں رکھ کر عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ وہی ساری ڈسکشن، وہی لفظوں کا ہیر پھیر جو میں نے پہلے بتایا۔ نیکسٹ اس چیز میں جو ہے آپ کے سامنے سلائیڈ آ چکی ہے، تمہید، کہ افسانے کا جو ابتدائیہ ہے، جو اس کا آغاز ہے، وہ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ جو بھی افسانہ پڑھ رہا ہے اس کی انٹرسٹ بڑھ جائے، اس کی دلچسپی بڑھ جائے، وہ مضطرب ہو جائے کہ آخر اس میں کیا ہوگا۔ وہ اس واقعے کا درمیانی حصہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اختتامیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ایک افسانے کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال تمہید ایسی ہونی چاہیے جس سے پڑھنے والے کی، سننے والے کی انٹرسٹ جو ہے، دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ افسانے کے تمہیدی جملوں میں جادو کا اثر ہونا چاہیے تاکہ قاری ان ابتدائی جملوں سے پورے افسانے کے بارے میں ایک گہرا تاثر قبول کرنے اور پورا افسانہ پڑھنے کے لیے مضطرب ہو جائے، اسے جستجو ہو کہ جی آخر اس کہانی میں، اس قصے میں، اس واقعے میں ہونا کیا ہے۔ بعض اوقات افسانے کا آغاز کہانی کے کسی آخری یا درمیانی واقعہ سے کیا جاتا ہے، اس سے قاری میں تجسس کا جذبہ ابھرتا ہے۔ کسی مؤثر کردار کے تعارف سے بھی افسانے کا اظہار ہو سکتا ہے۔ کسی دلچسپ اور مؤثر مکالمہ کو بھی افسانے کی تمہید بنایا جا سکتا ہے۔ افسانے کی تمہید ایسی مؤثر، جاندار اور مسحور کن ہونی چاہیے جسے پڑھ کر قاری کے آتش شوق بھڑک اٹھے، اس کا شوق ہو، اسے لگن ہو کہ یہ چیز ہے کیا، تمہید کی طرف وہ جا سکے، وہ اس کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرے۔ نیکسٹ کا کیا ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے بچوں، وہ ہے پلاٹ۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے کہ خام مال، خام مواد یا چھوٹے چھوٹے اجزاء، چھوٹے چھوٹے واقعات جو ربط کے ساتھ، تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اس سارے سلسلے کو پلاٹ کہتے ہیں۔ افسانہ نگار خام مواد کو ترتیب دینے کے لیے واقعات کے ربط و تعلق کے مطابق کہانی کا جو ڈھانچہ تیار کرتا ہے اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ افسانے کا پلاٹ ایسے احوال و واقعات اور تجربات سے مرتب کرنا چاہیے جو ہماری زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کے روزمرہ واقعات میں کہانی کا چٹخارا اور جذباتی رنگ بھرنے کے افسانہ نگاروں کو عبارت آرائی سے کام لینا چاہیے، ورنہ افسانے اور سپاٹ قسم کی واقعہ نگاری میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پلاٹ ترتیب ہونی چاہیے اس کی۔ یہ چند جو اجزاء ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نیکسٹ اس کا آ جاتا ہے افسانہ کے لیے مکالمہ، مطلب اس کے الفاظ، اس کا اسلوب وہ کیسا ہونا چاہیے۔ افسانے کے مکالموں کا لب و لہجہ سادہ، فطری اور شگفتہ ہونا چاہیے۔ خوشی، غم، حسرت، غیظ و غضب کے موقع پہ لہجے کے آہنگ میں واقع محل کے مطابق فرق کرنا لازم ہے۔ بچوں کا لہجہ معصوم اور سادہ، مردوں کا لہجہ موقع محل کے اعتبار سے جاندار، پختہ، سنجیدہ اور بعض اوقات درشت، تلخ مگر تدبر امیز۔ عورتوں کا لہجہ عام طور پر نرم و ملائم اور شفقت امیز ہونا چاہیے۔ افسانے میں باوقار سنجیدگی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے مکالموں میں تہذیب اور شائستگی کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر کسی بھی افسانہ میں شامل ہوں گی، اس کی مکالمہ نگاری میں یہ شامل ہوں گی تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے وہ ہے کشمکش۔
جو افسانہ کے اجزاء میں شامل ہے کہ کشمکش کیا ہے؟ افسانے میں ایک ایسی منزل بھی آتی ہے جب کہانی بہت پیچیدہ مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ اس منزل میں افسانہ نگار کو کرداروں کی سیرت کے صحیح خد و خال نمایاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس پیچیدہ مقام کو افسانے کی اصطلاح میں کشمکش کہتے ہیں کہ جی کہانی میں کچھ پیچیدہ مسائل جب افسانہ اس کے گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کشمکش کہتے ہیں۔ اس سے آگے جو نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری، نقطہ عروج۔ کشمکش کی منزل سے گزر کر کہانی کے واقعات نقطہ عروج کی فضا میں پہنچ جاتے ہیں اور قاری اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جانے کب کیا ہوگا۔ اس موقع پہ انجام بالکل غیر یقینی سا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی بےتابی سے کسی فیصلہ کن موڑ کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ پوائنٹ جب کہ اب کیا ہوگا، انٹرسٹ بھی بڑھ جائے اور متجسس ہو جائے، جستجو بڑھ جائے، غیر یقینی صورتحال ہو جائے کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اس پوائنٹ کو افسانے کا نقطہ عروج کہتے ہیں۔ ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، جو اس کا اختتام ہے، اختتامیہ ہے، افسانہ مکمل ہوتا ہے، اس طرف یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ افسانے کے اختتام پر کشمکش اور تصادم کی فضا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور افسانہ قاری کے ذہن میں حیران کن اضطرابی کیفیت چھوڑ کر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ افسانے کا انجام کچھ ایسا فطری انداز میں ہونا چاہیے کہ قارئین کی دل یہ محسوس کریں کہ کہانی کا یہ انجام بڑا مناسب، برمحل، اس کے علاوہ کوئی انجام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مطلب جہاں وہ قصہ کہانی ختم ہو رہی ہے، وہ افسانہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو تب لگے کہ ہاں جی واقعی ہی جس صورتحال میں یہ ختم ہوا ہے، اس سے اچھی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو وہ اس کا اختتامیہ۔ تو طلبہ، یہ جو چند سلائیڈ جو آج کا لیکچر تھا، اس سے ہمارا افسانہ مکمل ہوا۔ ہمارے اس سیمسٹر کے سلیبس میں داستان، افسانہ اور ڈرامہ اور ناول ہونے ہیں۔ ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کر لی ہیں۔ اب ہم کل سے ڈرامہ کی طرف بڑھیں گے، لیکن باقاعدہ جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو پھر افسانہ جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم افسانہ کو، مختلف افسانے جو ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم یہ سارے جو اجزاء ہیں وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک افسانہ ہے وہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہوگی، تو لہٰذا ان چیزوں کو ذرا غور سے پڑھیں، غور سے سنیں۔ میں جلد ہی آپ لوگوں کو ویڈیو دوں گا جس میں آپ نے یہ کشمکش کا پوائنٹ ڈھونڈنا ہے، نقطہ عروج ڈھونڈنا ہے، اس کا اختتام ڈھونڈنا ہے، تمہید جو ہے وہ کیسے، اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، پلاٹ اس کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے ڈھونڈنی۔ آج کے ہمارے لیکچر پہ آخر پہ آپ کی سلامتی کی دعا، آپ کی اچھی صحت کی دعا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لاسٹ پہ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور کوشش کریں کہ یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع نہ ہو بلکہ ہمارے کسی اچھے کام آ سکے۔ میں پر امید ہوں ایک استاد ہونے کے ناطے کہ آپ میری اس محنت کو، جو صرف اور صرف آپ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں فائدہ صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہے کہ وقت کا نقصان نہ ہو اور آپ اپنے سلیبس کو پڑھتے جائیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے سارے لیکچر پراپر نہیں ہو رہے، لیکن بیٹا جتنے لیکچر بھی ہو رہے ہیں کوشش کریں اس میں دیانتداری سے کچھ چیزوں کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ کرے یہ حالات بہتر ہو جائیں۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں آپ کیمپس میں آئیں تو کچھ چیزوں کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو۔ علم صاف ظاہر ہے جتنا بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، ملے، اس کو لیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ سلامت رہیں، آپ لوگ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔